علی بن یزید اور حمید بن مسلم اہل بیت کے سروں کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ بدبخت خولی کا گھر کوفہ سے 1 فرسخ کا فاصلے پر تھا۔ رات کا وقت تھا۔ خولی سر اقدس کو اپنے گھر لے گیا۔ یہ 11 محرم کی رات تھی۔ اس خبیث نے یہ ارادہ کیا کہ سر مبارک کو صبح ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے۔ خولی کی 2 بیویاں تھیں، ایک انصاریہ جس کا نام عوف تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی۔ اس مومنہ سے چھپانے کے لیے اس بدبخت نے امام حسین کے سر کو تنور میں رکھ دیا۔ عوف نے رات کے آخری حصے میں ایک نور کو دیکھا کہ وہ نور تنور سے آسمان کی طرف بلند ہوا تھا۔ جب وہ اس نور کے قریب آئی تو سنا کہ کچھ عورتیں نالہ و فریاد امام حسین علیہ السلام کے لیے کر رہی ہیں، تو وہ فوری طور پر حقیقت سے آشنا ہوئی اور روتی ہوئی خولی کے پاس آئی۔ کہا، ظالم، تم پر خدا کی لعنت ہو۔ نواسہ رسول حسین کا سر قلم کیا اور اس کو تنور میں چھپا رکھا، اور دوسری عورت جس کا نام انوار تھا، تم ہرگز مجھے اپنے بستر پہ نہیں دیکھو گے۔ اور وہ خولی سے الگ ہو گئی اور دوبارہ اس کے پاس نہیں گئی۔ انوار کہتی ہے کہ میں نے ایک نور اس سر سے آسمان کی بلندی کی طرف جاتے دیکھا ہے، اور سفید پرندوں کو دیکھا اور اس کے ارد گرد اڑتے ہیں، اور یہ عمل صبح تک جاری رہا۔ خولی صبح کے وقت دارالعمارہ میں گیا اور حضرت امام حسین کے سر اقدس کو ابن زیاد کے سامنے رکھا اور کہنے لگا، میرا سونا اور چاندی سے بھرپور انعام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعریف کی، اور میں نے بزرگ سردار کو قتل کیا کہ جو ہم و نسب میں ماں باپ دونوں کی طرف سے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ یہ بات عام لوگوں میں امام حسین علیہ السلام کی تعریف تھی۔ یہ سن کر ابن زیاد کو برا لگا اور خولی سے کہا، اگر پتہ چلتا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام انسانوں میں سب سے بہتر ہیں تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ خدا کی قسم کوئی چیز نہیں دوں گا۔ اسیران کربلا کو یزیدی سپاہی شام کی طرف لے جا رہے تھے کہ راستے میں رات ہو گئی۔ جس جگہ پڑاؤ کا فیصلہ کیا وہاں قریب ہی عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ تھی۔ اس عبادت گاہ میں ایک ضعیف العمر عیسائی راہب رہتا تھا جو بہت ہی پرہیزگار، عبادت گزار اور خدا ترس تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ قافلے والے اپنے پیغمبر کے نواسے اور اس کے اصحاب کو قتل کرنے کے بعد ان کے سر لے کر یزید کے پاس جا رہے ہیں، اس نے یزیدی فوج کے سردار سے کہا کہ میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا، بشرط یہ کہ تم آج کی رات کے لیے اپنے پیغمبر کے نواسے کا سر میرے حوالے کر دو۔ یزیدی فوج کے سربراہ ایک لالچی شخص تھا، لہذا اس نے راہب کی شرائط مان لی اور امام حسین علیہ السلام کا سر اس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لے کر اندر چلا گیا۔ راہب نے نیزے پر سے سر انور اتارا اور اس کو خوشبودار پانی سے دھویا، اسے صاف کیا اور خوشبو لگائی، خوبصورت غلاف میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رات بھر امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتا رہا۔ راہب نے سر اقدس کو مخاطب کر کے کہا، آپ علیہ السلام کو خدا کی قسم میرے ساتھ بات کریں۔ راہب کی یہ بات سن کر سر اقدس نے گفتگو کرتے ہوئے راہب سے کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ راہب نے کہا، آپ کون ہیں؟ سر اقدس سے آواز آئی، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں، میں کربلا میں قتل ہونے والا مقتول ہوں۔ وہ راہب بیان کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے نوری شعائیں اٹھ کر عرش معلیٰ تک جا رہی تھی۔ نور کا حالہ سر اقدس کا طواف کر رہا ہے۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو ساری رات امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آنسو بہاتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے احترام اور توقیر کا اسے یہ صلہ ملا کہ صبح جب باہر نکلا، رحمت خداوندی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف وہ شکی القلب یزید کے سپاہی تھے کہ جو بے ادبی کا ارتکاب کر کر کے دولت ایمان سے محروم ہو گئے، اور دوسری طرف یہ راہب تھا جس کا دامن امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی عظمت و تعظیم کرنے کے صدقے میں ایمان کی دولت سے بھر دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے یزید کے پاس آنے کے بعد یزید
ہر روز شراب نوشی کی محفل منعقد کرتا اور سر اقدس کو اپنے سامنے رکھ کر شراب پیتا۔ ایک دن بادشاہ روم کا نمائندہ اس کے پاس پیغام لے کر آیا جو کہ روم کے اشراف اور عظما میں سے تھا۔ یزید کی اس محفل میں حاضر ہوا۔ اس نے یزید سے پوچھا، اے عرب کے بادشاہ، یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے جواب دیا کہ تم کیوں یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جب میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا تو جو کچھ میں نے یہاں دیکھا ہے اس کے بارے میں وہ مجھ سے پوچھے گا، اور یہ کتنا اچھا ہوگا جس کا یہ سر ہے اس کے بارے میں بیان کروں تاکہ وہ تمہاری خوشیوں میں شریک ہو۔ یزید نے جواب دیا کہ یہ سر حسین ابن علی بن ابو طالب کا ہے۔ رومی پوچھنے لگا کہ اس کی ماں کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا، فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ، عیسائی مذہب کے ماننے والے۔ اس نمائندے نے کہا، جب میں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اسے تمہاری کتاب کی آیات پڑھتے ہوئے سنتا ہوں۔ افسوس ہو تم پر اور تمہارے دین پر۔ میرا دین تمہارے دین سے بہتر ہے کیونکہ میرا باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ میرے اور ان کے درمیان بہت پشتوں کا فاصلہ ہے، پھر بھی تم عیسائی میری تعظیم کرتے ہیں اور میرے پاؤں کی خاک کو تبرک کے طور پر اٹھا لیتے ہیں، اور تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرتے ہو۔ تم اور تمہارے پیغمبر کے درمیان صرف ایک ماہ کا فاصلہ ہے۔ تمہارا یہ کیسا دین ہے؟ گویا کہ تم نے اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی، تم اپنے نبی پر ایمان ہی نہیں لائے، اسی وجہ سے تم نے یہ ظلم کیا ہے۔ یزید کی اس باتیں سن کر وہ غصے میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس عیسائی کو قتل کر دو تاکہ یہ اپنے ملک جا کر ہمیں بدنام نہ کرے۔ سفیر جب اپنے قتل ہونے سے باخبر ہوا تو اس نے یزید سے کہا کہ کیا مجھے قتل کر دے گا؟ یزید نے کہا ہاں۔ تو عیسائی نے کہا، تو جان لے کہ کل رات میں نے تمہارے پیغمبر کو خواب میں دیکھا ہے، وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ اے عیسائی، تو اہل بیش میں سے ہے۔ میں اس بشارت پر اس کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس کی بو سے لپٹا ہوا روتا رہا، جس پر امام حسین کے سر اقدس نے بلند آواز میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا۔ تمام اہل دربار سے سنا۔ اس واقعے کے بعد سر اقدس کو 3 دن تک محل کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یزید لعنت اللہ علیہ نے جب امام حسین علیہ السلام اور باقی شہداء کربلا علیہم السلام کے سروں کو اپنے دربار میں دیکھنے کی خواہش پوری کر لی تو اس نے انہیں بالترتیب 3 جگہوں پر نصب کرنے کا حکم دیا، اپنے محل کے دروازے پر اور دمشق کے دروازوں پر، پھر جامع مسجد کے دروازوں پر۔ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس 3 دن تک یزید ملعون کے محل کے دروازے پر لٹکا رہا، جس کے بعد اس کی بیوی ہند نے اس کام کی بہت مذمت کی اور اسے شدید مذموم قرار دیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو دمشق کے دروازے پر نصب کیا گیا اور کچھ دن کے بعد اسے وہاں سے اتروا کر یزید نے اپنے سونے کے کمرے میں رکھوا دیا۔ وہاں ہند نے آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے نور کو دیکھا تو اسے سر اقدس کی وہاں موجودگی کا علم ہوا۔ اس نے اسی وقت یزید سے علیحدگی کی قسم کھائی اور وہاں سے نکل گئی، جس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو کچھ دن کے لیے جامع مسجد دمشق کے دروازے پر اور کچھ دن مسجد کے لیے مینار پر نصب کیا گیا، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر اقدس لٹکایا گیا تھا۔ باقی شہداء کربلا کے سروں کو کچھ دن یزید کے محل کے دروازے پر، کچھ دن شہر کے دروازوں پر اور کچھ دن مسجد کے دروازوں پر نصب کیا گیا۔ اہل بیت کے قیدی عورتیں اور بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں شہزادیاں فاطمہ اور سکینہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے والد کا سر مبارک دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ یزید ان کے سامنے کھڑا ہو کر چاہتا تھا کہ وہ یہ سر نہ دیکھ سکیں، لیکن جب ان کی نظر اپنے والد کے سر مبارک پر پڑ گئی تو وہ بے ساختہ رو پڑی، حتیٰ کہ ان کے رونے کی آواز سن کر یزید کے گھر کی عورتیں بھی چلا اٹھی اور یزید کے محل میں ایک ماتم کا سما بن گیا۔ اس کے بعد یزید نے اہل بیت کی عورتوں کو اپنی عورتوں کے پاس بھیج دیا۔ یزید کی عورتوں میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی کہ جس نے ان کے پاس آ کر آہ و بکا اور گریہ وزاری نہ کی ہو، اور جو زیورات وغیرہ ان سے لیے گئے تھے ان سے کہیں زیادہ زیورات یزید کی عورتوں نے ان کی خدمت میں پیش کیے۔ ناظرین اکرام، یہ تمام واقعات بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ دردناک واقعہ پڑھ کر اور سن کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ دراصل یہ تمام واقعات
نسل نو تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نسل نو اہل بیت کی شاندار قربانیوں کے بارے میں جانیں اور ہر قسم کے حالات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ دین اسلام کی خاطر امام حسین نے لازوال قربانی پیش کی۔ ہم سب کو اس دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے اور روز محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں